آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں. وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن نصلي علیہ. ایک دفعہ اور عشق و محبت میں ڈوب کر صلی علی سیدنا سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی علیہ. یہ حقیقت ہے کہ آج میں صرف سننے ہی کے لیے یہاں پر حاضر ہوا اور کچھ سنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. بارہا لوگوں کے سامنے اسی سینٹر کے اندر میں نے بیان کیا اور آپ حضرات نے سنا. صوفی صاحب کی استدعا پر میں حاضر ہوا. جب تک حضرت تشریف نہیں لاتے ہیں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار انشاءاللہ کروں گا. آج کا جو موضوع ہے کنتم خیر امتی، سبحان اللہ. غالباً یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس وقت مسلمان نہ معلوم کیوں اپنے دلوں کے اندر ہیجان، ایک کشمکش، پریشانی، کبھی کبھی عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ آئے دن خبر ملتی ہے اسلام پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آئے دن خبر یہ بھی ملتی ہے کہ فلاں مسلمان نے فلاں مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ دیا، فلاں مسلمان کہے جانے والے نے مسجد میں گھس کر کے بم پھوڑ دیا، اور اس میں بے قصور بچے مارے گئے، بے قصور عورتیں بیوہ ہو گئیں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی قرآن میں یہ کیوں کہا گیا کنتم خیر امتی؟ کنتم کا لفظ ہے اور یہ کانا، اس کا تعلق تینوں زمانوں سے ہو جاتا ہے. کنتم خیر امتن، تم سب سے اچھی بہتر امت تھے. کنتم خیر امتن، تم سب سے اچھی امت ہو. کنتم خیر امتن، تم سب سے اچھی امت رہو گے. پروردگارا، جو بے قصور بچوں کو مارتا ہو وہ خیر امت. اللہ کے کلام جو بغیر کسی وجہ کے عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہو ایسا شخص خیر امت. یہ تو پوری امت کو بہتر بتایا گیا ہے. اور یہاں ایسے لوگ موجود ہیں آج کے زمانے میں جو امت کہے جاتے ہیں اور کام ان کے ایسے کہ آدمی کی گردنیں جھک جائیں. تو پوری امت خیر کیسے؟ اس کا ایک جواب تو یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے خیر امت کہا ہی نہیں گیا. گویا کہ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو خیر امت کہا ہے اس لیے کہ اس امت میں ابو بکر ہے. ہم نے اس کو خیر امت کہا ہے اس لیے کہ اس امت میں عمر ہے. ہم نے اس کو خیر امت کہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر عثمان و حیدر ہیں. ہم نے اس کو خیر امت کہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر حسن حسین ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں. اس لیے اس کو خیر امت کہا ہے. اگر اوروں کو بھی خیر امت ہونا ہو تو انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. میرے دوستو، یہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا.
لوگ اسلام کے نام پر بلا کر کے مسلمانوں ہی کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک شعر ضمناً آ رہا ہے، یاد آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ خوب خدمت کی چمن کی باغباں تو نے، خوب خدمت کی چمن کی باغباں تو نے، بو دیے کانٹے گلوں کے نام سے۔ بلاتے ہیں اسلام کے نام پر، یہ کہہ کر کے کہ جنت میں جاؤ گے، اور جان لیتے ہیں مسلمانوں ہی کی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے خیر امت ہونے کی پہچان ہے؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ جب معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب خاص میں حاضر ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے تجھے سب سے آخر میں رکھا؟ عرض کیا نہیں پروردگارا، کیا تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں امت بنایا؟ عرض کیا نہیں پروردگارا۔ ارشاد فرمایا، ہم نے تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ سارے امت جتنی بھی اس سے پہلے گزری ہیں، سب کے عیب تیری امت کو معلوم ہوں، مگر تیری امت کا عیب کسی امت کو معلوم نہیں۔ آخر میں رکھنا بھی اللہ کا انعام ہے۔ آج لوگ اسلام کے نام پر بلا کر کے اسلام کے خلاف کام کرانا چاہتے ہیں۔ اس آج کی انجمن کو سجانے کا مقصد، اس آج کے جلسے کو سنوارنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر اسلام کے نام پر بلانے والے کو سچ نہ سمجھو۔ اپنی نوجوان قوم بیدار ہونی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ انٹرنیٹ کھول کر کے بیٹھیں گے، ہزاروں ویب سائٹ آپ کو نظر آئیں گی، سب پہ قرآن لکھا ہوا ہے، سب پہ احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوست، خدا تک پہنچنے کے راستے دو طرح کے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجاہدے کے راستے ہیں، ایک یہ کہ نمازیں پڑھیں، ایک یہ کہ روزے رکھیں، ایک یہ کہ دن رات خدا کے لیے مجاہدات کرتے رہیں، وصول اللہ کی منزلوں کو طے کرتے رہیں۔ ایک راستہ یہ ہے، یہ راستہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی کو دیکھو، محبوب الہی کی زندگی کو دیکھو، اخی سراج کی زندگی کو دیکھو، شاہ علاء الحق پنڈوی کی زندگی کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، غوث اعظم دستگیر کی زندگی کو دیکھو۔ یہ مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور انہی مجاہدات کے اندر ایک چیز آپ کو اور بھی نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وصول اللہ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، کچھ کہا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا، اے میرے بیٹے اوپر نظر اٹھا، کہاں تک نظر جاتی ہے؟ تو کہا تھا، اے میرے حضرت عرش اعظم اور حجاب عظمت تک میری جاتی ہے نظر۔ اس کے بعد کہا تھا، نیچے نظر ڈال، کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا تھا، تحت الثری تک میری نظر جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کتنے مجاہدات کیے تھے، کتنی ریاضات کی تھی، کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ پڑھی، بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن یہاں پر جو یہ وصول اللہ کی منزلوں کو طے کرایا گیا، یہ مجاہدات کی بنیاد پر نہیں، یہ پیر و مرشد کی ایک نظر کا کرشمہ تھا۔ اس لیے قربت کی ایک منزلوں کا طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل پہچاننے کا ایک طریقہ یہی ہے۔ اگر تم نے زیادہ پڑھا نہیں ہے، بہت علم نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ نہیں ہے، بہت زیادہ گہرائی نہیں پہنچ پاتے، تو سنو، سب سے اچھا راستہ یہ ہے، کسی ایک ایسے دوست کا دامن ایسے کا دامن پکڑ لو۔ اب دیکھنا نہیں ہے جدھر وہ جا رہا ہے
है उधर तुम चलो, आंखें बंद करके चलो और बगैर किसी शशो पंज के आज के दौर में अलल ऐलान सीना तान कर मैं ये बात कह सकता हूँ, कसम रब्बे कायनात की, इस वक्त बहुत सारे उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, लेकिन उन मशाइख के दरमियान, उन उलमा के दरमियान जो हमारे शेखुल इस्लाम का हाल है वो इस तरह से है जैसे कि सितारों के बीच में चांद हुआ करता है। अगर तुम्हारे पास ये सलाहियत नहीं है, शेखुल इस्लाम के दामन को पकड़ लो, आंखें बंद करके पीछे चलो, जिधर वो जाते हैं वही जन्नत का रास्ता। अल्लाह मुझे और आपको सबको राह हक पे हमेशा गामजन रखे। आमीन।